اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اگلی آیہ کریمہ آیت نمبر 28 فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ارشاد فرمایا کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہ یہاں پر عام انسانوں سے ذکر ہے، عام انسانوں سے ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کا انکار کیوں کر سکتے ہو کہ اس کے تمہارے اوپر احسانات ہی اتنے ہیں کہ تمہارا تو عطا پتہ ہی نہیں تھا، تمہارا تو نام و نشان ہی کوئی نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تمہاری پہچان کوئی نہیں تھی، تمہارا کوئی نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تمہارا نشان نہیں تھا، کسی نے تجھے نام تک نہیں دیا تھا، تم تو بے جان تھے، ایک پانی کا قطرہ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ نے تمہیں پیدا کیا، تجھے نہ ہونے سے ہونے میں لے کے آیا، تجھے عدم سے وجود بخشا، پھر تجھے نام دیا گیا، پھر تمہارا لڑکپن گزرا، پھر تمہاری جوانی آئی، پھر تمہارے اوپر شباب آیا، پھر تمہاری رشتہ داریاں بڑھیں، پھر تمہارے اوپر جوانی آئی، پھر تمہاری شہرت ہوئی، پھر تمہاری واقفیت ہوئی۔ یہ اتنا کچھ جو نام و نشان تو نے پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر جو وقت گزارا اور کتنا کچھ حاصل کیا، یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہے۔ اس رب، جس رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، کیا تم اس رب کو بھول سکتے ہو؟ کیسے تم اس رب کی تکفیر کر سکتے ہو؟ کیسے اس رب کا انکار کر سکتے ہو؟ ثم یمیتکم، اور یہی نہیں بلکہ وہ پھر تمہیں ایک بار مارے گا، اور یہ تو نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا۔ یعنی جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ثم یمیتکم، تجھے مارے گا، ہر انسان اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھاتا ہے، کتنوں کی تدفین کرتا ہے، کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، کتنوں کو کفن پہناتا ہے، کتنوں کو غسل دیتا ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح تو نے اوروں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا، اوروں کو تو نے کفن پہنایا، اوروں کو تو نے غسل دیا، اوروں کے جنازے پڑے، تجھے بھی مرنا، ثم یمیتکم، تجھے بھی وہ ایک بار پھر مارے گا، ثم یحییکم، اور پھر تجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب یہ والی جو زندگی ہے، دوبارہ زندگی، یہ برزخ کی زندگی کے بارے میں بھی اشارہ ہے اور حشر کی زندگی کے بارے میں بھی اشارہ ہے۔ برزخ کی زندگی کے بارے میں کہ جب انسان کی تدفین ہو جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اس کے سوال و جواب ہوں گے کہ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور اس کی قبر کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں گے ان کو اٹھایا جائے گا اور چہرہ مصطفیٰ دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا یہ جو شخصیت تیرے سامنے ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ ایک یہ والی زندگی، اور پھر ایک وہ والی زندگی کہ جب سب کے سب لوگ اٹھیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی، اس عدالت میں جا کر پھر جواب دینا ہوگا۔ یہ ثم یحییکم، ایک بار پھر تجھے اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تجھے اسی کی طرف لٹایا جائے گا۔ یعنی کہ انسان جہاں سے آیا تھا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، عدم سے آیا تھا، اس کو وجود بخشا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف ہی دوبارہ اس کو لٹایا جائے گا۔